اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں للذین یعملون السوء بجہالہ، جو لوگ کرتے ہیں برا کام جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ توبہ کرتے ہیں جلدی سے، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ، اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے للذین یعملون السیئات، جو برے کام کرتے جاتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب موت سامنے آ جاتی ہے ان میں سے کسی کے، قال انی تبت الآن، تو وہ کہنے لگتا ہے میں توبہ کرتا ہوں ابھی، وللذین یموتون وہم کفار، اور نہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں، اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے تیار کیا ہے عذاب دردناک۔ اس سے پہلے بھئی زنا کے، لواطت کے احکام اور مسائل کا بیان ہوا۔ آج کی ان آیات میں کچھ توبہ کے احکام اور مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ سمجھے کہ توبہ کی تعریف کیا ہے۔ توبہ کے اندر تین باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور نمبر دو یہ ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ بھی کیے جا رہا ہے اور توبہ بھی کیے جا رہا ہے، میں بھی پیے جاتے ہیں، توبہ بھی کیے جاتے ہیں۔ ندامت ہو، اور نمبر دو اس گناہ کو چھوڑ دے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو کسی کا حق تلف ہوا ہے اس کو ادا کرے، پھر توبہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ پھر توبہ کی کیا ہوتی ہے؟ تکمیل ہوتی ہے۔ بھائی یہ جو ہمارا درس قرآن ہے، قرآن مجید کی ایک آیت سیکھنا 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور ایک آیت کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھنا 1000 رکعت سے بہتر ہے۔ اب کون آدمی جو ہے 100 نفل پڑھ سکتا ہے، کون 1000 پڑھ سکتا ہے؟ یہ مختصر وقت میں ایک دو آیتوں کی تفسیر ہو جاتی ہے، اور قرآن جو اصل دین ہے، جو دین کی اصل کیا ہے، قرآن ہے، اس کے ساتھ جڑ جانا یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس میں اصول تو یہی ہونا چاہیے کہ لوگ نفل کی بجائے درس قرآن میں بیٹھیں۔ نمبر دو یہ ہے، الحمدللہ ہمارے ساتھی سنتے پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، پھر درس قرآن شروع ہوتا ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، خود بھی اس میں بیٹھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی دعوت دینی چاہیے۔ تو توبہ کی تکمیل میں کتنی باتیں ہیں؟ 3۔ نمبر 1 گناہ پہ ندامت ہو، اور نمبر 2 کیا ہے بھائی؟ اس گناہ کو چھوڑ دے، اور نمبر 3 جو کسی کا حق تلف ہوا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ ہے چاہے وہ حقوق العباد ہے، اس کو ادا کرے۔ مثلا کسی آدمی نے ڈاکہ ڈالا تھا، اسے خیال آیا، اس نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگے۔ نمبر 2 آئندہ ڈاکے سے توبہ کرے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ جس کا اس نے ڈاکہ مارا تھا اس کا مال اس کو واپس کرے۔ اس طرح توبہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی طرح یاد رکھے، جب آدمی اللہ سے توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی مجھے معاف کر دے، روزے نہیں رکھے مجھے معاف کر دے، زکوٰۃ ادا نہیں کی مجھے معاف کر دے، اب یہ توبہ اور معافی مانگنے سے نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہوا ہے، نماز معاف نہیں ہوئی۔ حج جو اس نے نہیں کیا تھا کہ اللہ میں بڑی دیر سے میرے اوپر حج فرض تھا نہیں کر سکا، اب اس نے توبہ کی، اب توبہ کرنے سے حج جو اتنے سال نہیں کیا اس نے لیٹ کیا ہے باوجود اس کے کہ مال تھا، تو یہ گناہ معاف ہوا، حج اس کو معاف نہیں ہوا۔ حج اس کو کرنا پڑے گا۔ نمازیں قضا کی ہیں، توبہ سے نمازیں چھوڑنے کا گناہ معاف ہوا، نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔
اسی طرح اگر کسی کے روزے رہ گئے ہیں اور اس نے توبہ کی ہے تو توبہ سے روزے چھوڑنے کا گناہ معاف ہوا ہے، روزے رکھنے پڑیں گے اس کو، سمجھے بھائی؟ تو نمبر 1 گناہ پر ندامت ہو، اور نمبر 2 کیا ہے بھائی؟ گناہ چھوڑ دے، لگا نہ رہے، اور نمبر 3 کیا ہے بھائی؟ چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہے یا حقوق العباد سے متعلق ہے، جو اس نے نقصان کیا ہے وہ اس کا پورا کرے۔ لوگوں کا ہے تب، اللہ کے حقوق ہیں تو تب۔ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ رہ گئی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اس طرح توبہ کی تکمیل ہوتی ہے، خالی توبہ توبہ کرنے سے توبہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، کب تک توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو توبہ کی جو قبولیت ہے ما لم یغرغر، جب تک انسان پہ غرغرہ کی کیفیت طاری نہیں ہوتی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے۔ یعنی جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے۔ جب فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب آدمی پہ غرغرہ کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اگر کسی نے مرنے والے کو دیکھا تو اس کو پتہ ہے سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین جب مردہ دنیا سے جا رہا ہو مرنے والا تو اس کے قریب پڑی جائے، اس سے اس کے مرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کہتے کسی جگہ ایک آدمی تھا، وہ جہاں سورہ یاسین پڑھتا تھا وہ آدمی جلدی اللہ کے پاس چلا جاتا تھا۔ تو ایک آدمی کو تکلیف زیادہ تھی، اس کے پاس لے کے آئے، اس نے سورہ یاسین شروع کر دی، اور جس کو تکلیف تھی اس کو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتا اچھا تو نے میرا بھی نمبر لگانا اب۔ سمجھے بھائی؟ تو ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ نہیں طاری ہوتا، سانس رکنا شروع نہیں ہوتے، یا اس کو سمجھے کہ فرشتے نظر آنا نہیں شروع ہوتے، اس وقت تک اللہ پاک توبہ قبول فرماتے رہتے۔ فرعون جب غرق ہونے لگا نا تو اس نے کیا کہا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا۔ لیکن اس کے ایمان کا اعتبار کیوں نہیں؟ اب تو سارا کچھ نظر آ رہا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کا فرعون تھا، اور جو اس امت کا فرعون تھا ابو جہل، وہ مرنے لگا تو کہتا ذرا نا میری گردن نیچے سے کاٹنا، پتہ لگے کسی سردار کی گردن ہے۔ اتنا تکبر تھا۔ فرمایا کہ انما التوبہ، بے شک توبہ اللہ قبول کرتے ہیں للذین یعملون السوء بجہالہ، ان لوگوں کی جو برے عمل کر لیتے ہیں جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں، قریب توبہ کر لیتے ہیں۔ یہاں قریب کا معنی کیا ہے بھائی؟ جلدی، موت تک۔ انسان کی جو زندگی ہے یہ بہت تھوڑی ہے، تو قریب سے مراد یہاں پہ موت تک بھی توبہ کر لے اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور ایسے لوگوں کی توبہ نہیں ہے لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برے عمل کرتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہتا جی میں اب توبہ کرتا ہوں، میں اب خدا نہ خواستہ ابھی زلزلہ آ جائے۔ کیسے اندر سے توبہ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ کیوں بھائی؟ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، زلزلہ آ گیا، چند سال کی بات ہے، تو وہ ساتھی کہنے لگے قاری صاحب عصر میں تو انشاءاللہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی، مغرب تک کا پتہ نہیں۔ تو ہمیں ایسے ہی توبہ کرنی چاہیے جیسے خدا نہ خواستہ زلزلہ آ جائے اس وقت ہم توبہ کرتے ہیں۔ موت کو ہر وقت سامنے رکھ کے زندگی گزارنی چاہیے، کیا پتہ کس وقت جو ہے پیغام آ جائے، کس کو دوسرا سانس نصیب ہوتا ہے، کس کو نہیں ہوتا، کس کو گھر جانا نصیب ہوتا ہے، کس کو نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں جو گھروں کے لیے نکلتے ہیں لیکن سلامتی سے نہیں پہنچتے، اور کتنے لوگ گھروں سے آتے ہیں جو سلامتی کے ساتھ دکانوں پہ نہیں پہنچ پاتے۔ سمجھے بھائی؟ تو جس طرح ہم زلزلے کو دیکھ کے توبہ پکارتے ہیں، اس طرح انسان کو ہر وقت جو ہے نا موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، پکی سچی توبہ جو ہے کرنی چاہیے، اور آدمی کو اپنا وصیت نامہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ وصیت نامے کا معنی یہ ہے
کہ جس کا دینا ہے، جس کا لینا ہے، جو بھی معاملات ہیں اس کو لکھ کے رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک بات یہ بھی آپ سمجھیں کہ یہاں یعملون السوء بجہالہ، پہلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ جو جہالت کی وجہ سے برے عمل کر لیتے ہیں، تو بظاہر یہ لگتا ہے جو علم کی وجہ سے، جاننے کی وجہ سے یا جان بوجھ کر برے عمل کرتے ہیں شاید ان کی توبہ قبول نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جو آدمی جان کر گناہ کرے، جو آدمی بھول کر گناہ کرے، اللہ تعالیٰ دونوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں، بشرطے کہ یہ 3 شرطیں اس کے اندر موجود ہوں۔ عامدن کی توبہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے، اور ناسین کی توبہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ پاک بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کسی جنگل بیابان کے سفر پر تھا، تو سارا سامان زاد راہ، توشہ اونٹ پہ لادا ہوا تھا۔ اللہ کی شان ہے کہ اس کا اونٹ گم ہو گیا، بہت زیادہ تلاش کیا لیکن نہیں ملا۔ بالآخر وہ تھک کے لیٹ گیا کہ اب موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو جب لیٹ گیا تو اس کی آنکھ لگ گئی، اٹھا تو اچانک دیکھا تو سامنے وہ اونٹ کھڑا ہے، اس کے اوپر سامان سفر بھی تھا، زاد راہ بھی تھا، توشہ بھی تھا، تو سواری تو ظاہر تھی وہ۔ تو اس نے خوشی میں آ کے یہ کہا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی میں الفاظ بھی غلط نکل گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اللہ کو بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں بھائی، کسی گناہ گار سے نفرت نہ کریں، اس کی حقارت نہ کریں، خدا نہ خاصہ اس کی جگہ اللہ ہمیں نہ کھڑا کر دے۔ گناہ سے تو نفرت ہو لیکن گناہ گار سے نفرت نہ ہو۔ اب یہ ہمارے جماعت والے ہیں، انہوں نے کتنے شرابیوں کو، زانیوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو جو ہے نا اللہ والا بنا دیا۔ یہ فلم انڈسٹری میں چلے گئے، یہ جناب کون سا جو ہے نا وہ جگہ انہوں نے چھوڑی ہے، الحمدللہ اللہ اللہ کرنے والا بنا دیا۔ یہ کس لیے بھائی؟ اگر یہ ان کی خامیاں بیان کرتے کہ تم میں تو یہ ہے، تم میں تو وہ ہے، تو وہ فاحشہ عورتیں کبھی دیندار بن جاتی؟ کیسے کیسے لوگ ہیں جن کی زندگیاں فلم انڈسٹری میں گزر گئی لیکن آج ان کی اولادیں حافظ قرآن ہیں۔ میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، سمجھے بھائی؟ تو یاد رکھیں کہ دین کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ نے نورانیت رکھی ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو ہم عمل کرتے ہیں نا درس قرآن کا، اس کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ یہ ہم پر اللہ کی خاص رحمت اور احسان ہے کہ آج 20 سال سے الحمدللہ یہ عمل جاری و ساری ہے۔ دعا کرے اللہ قیامت تک جاری و ساری رکھے، اس کو اللہ کریم ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور دین کے ہر شعبے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، ایسا نہیں کہ ایک شعبے سے ہدایت ملتی ہے دوسرے سے نہیں ملتی۔ اب درس قرآن دینا کیا نعوذ باللہ بیکار جا رہا ہے؟ اس سے بے شمار لوگوں کی اصلاح ہوئی اور ہو رہی ہے الحمدللہ۔ کئی لوگوں نے مجھے بتایا، کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے عقائد ہی درس قرآن میں بیٹھنے کی وجہ سے صحیح ہوئے، ہمیں تو عقیدے کا پتہ نہیں تھا عقیدہ ہوتا کیا ہے۔ اور کتنے لوگوں کی معاشرتی اصلاح ہوئی۔ یہ تو سارے ہم روز کوئی کارگزاریاں تو نہیں لیتے۔ تو اس عمل میں جس میں اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، اس میں انشاءاللہ آنا بھی ہے اور لانا بھی ہے، لائیں گے نا انشاءاللہ۔ تو توبہ جو ہے، یہاں یہ سوال نہ کیا جائے کہ توبہ شاید جہالت کی وجہ سے گناہ کیا تو اس کی قبول ہوگی۔ توبہ جہالت کی وجہ سے ہو، نادانی کی وجہ سے ہو، یا جان بوجھ کر اور عامدن ہو، جب سچے دل سے بندہ توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ کیا آدمی اللہ سے دعا مانگتے ہوئے
کوئی وسیلہ دے سکتا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے، یہ بھی ایک بات سمجھ لیں۔ تو یاد رہے بھئی، نمبر 1، عمل صالح کا وسیلہ دینے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ نیک عمل کیا اللہ کے لیے، اس کا وسیلہ دے دی، یا اللہ میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا، یا اللہ میں اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ یہ وسیلہ دینے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ جس فرقے سے ہو۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ پڑھا ہوگا کہ 3 آدمی جو ہے غار کے اندر پھنس گئے تھے، تو تینوں آدمیوں نے کس کا وسیلہ دیا؟ عمل صالح کا۔ ایک نے کہا میں نے اپنے چچا کی لڑکی کو چھوڑ دیا، حالانکہ مجھے اس پر زنا کی قدرت تھی، اور دوسرے نے کہا کہ یا اللہ میں اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا جب تک اپنے ماں باپ کو نہ کھلا لوں۔ ایک دن وہ سو گئے اور میرے بچے میرے پاؤں سے لپٹ رہے تھے، میں نے ان کو نہیں کھلایا کہ میرے ماں باپ نے بھی نہیں کھایا۔ اور تیسرا وہ آدمی تھا جس کے پاس کسی مزدور نے مزدوری کی، تو اس نے اس کو اجرت میں بکریاں دینا چاہا، اس نے کہا یہ تو تھوڑی ہیں، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ تو کئی سال کے بعد آیا تو وہ اس کی بکریاں بیچتا رہا، خریدتا رہا، وہ بہت زیادہ ہو گئی۔ تو اس نے کہا یار میں مجبور ہوں، میری وہی بکریاں دے دو۔ کہنے لگے وہ 2-4 بکری نہیں، یہ ساری جنگل ہی تیرا ہے، میں تیری بکریوں سے تجارت کرتا رہا، یہ ساری لے جا۔ تو تینوں نے دعائیں مانگی کہ یا اللہ اگر ہم نے یہ تیرے لیے کیا ہے تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ پاک نے پتھر کو ہٹا دیا اور ان کو غار سے نکال دی۔ تو عمل صالح کا وسیلہ دینے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ایک آدمی وسیلہ ہی کو اصل سمجھتا ہے، کہتا ہے جو کرنا ہے حضور نے کرنا ہے یا اس ولی اللہ اور بزرگ نے کرنا ہے، تو اس کے غلط ہونے میں بھی کسی کو شک نہیں۔ عمل صالح کا وسیلہ دینے کے صحیح ہونے میں کسی کو اعتراض نہیں، اور ان بزرگوں کو حاجت روا سمجھ کے، مشکل کشا سمجھ کے کہ جو کریں گے یہی کریں گے، اس کے غلط ہونے میں بھی کسی کو شک نہیں۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا کہ یا اللہ میں حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ ایک تو یاد رکھیں کہ وسیلہ دینا واجب نہیں ہے کہ دے گا تو دعا قبول ہوگی، دے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے دے، وسیلہ دینے کا معنی کیا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہوں، یا اللہ حضور کی برکت سے ہماری یہ دعا قبول کر لے، یہی معنی ہوتا ہے نا۔ تو جب عمل صالح کا وسیلہ جائز ہے تو عامل صالح کا وسیلہ ناجائز کیوں ہے؟ نیک عمل اس کا وسیلہ ٹھیک ہے، تو جو نیک آدمی ہے عامل صالح، عامل کا معنی عمل کرنے والا، صالح کا معنی نیک، تو عمل صالح کا وسیلہ بھی جائز ہے اور عامل صالح کا وسیلہ بھی جائز۔ کوئی دے دے اس پر اعتراض نہ کرو، کوئی نہیں دیتا اس پر بھی اعتراض نہ کرو۔ ہاں یہ جو بات ہے نا جو میں نے بتایا کہ جس کا وسیلہ دے رہا ہے اسی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے کہ جو کرنا آپ داتا صاحب نہیں کرنا ہے، علی حجویری نہیں کرنا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ عمل صالح کا وسیلہ بھی ٹھیک ہے اور عامل صالح کا وسیلہ بھی ٹھیک ہے۔ تو فرمایا تو جہالت کی وجہ سے برائی ہو یا عامدن جان بوجھ کر برائی کی ہو، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ پاک اسے معاف فرما دیتے۔ اور توبہ نہ تو غرغرہ کے وقت توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ حالت کفر میں مرنے والے کی توبہ قبول ہوتی۔ جو آدمی کفر کی حالت میں مر جائے اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے، اور جو آدمی اس حال میں مرے کہ موت کے وقت توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ بھی قبول ہے۔ یہ 2 باتیں دیکھیں، ولیست التوبہ، اور توبہ نہیں ہے للذین یعملون السیئات، ان کے لیے جو برے عمل کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، قال انی تبت الآن، تو غرغرہ کے وقت کہتا ابھی میں توبہ کرتا ہوں۔ وللذین یموتون وہم کفار، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو حالت کفر میں مرتے ہیں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، انہی کے لیے ہم نے تیار کیے ہے عذاب دردناک۔ اللہ ہماری حفاظت۔